علی صاحب یہ بتائیے گا، اب آپ نے 2434 امیدوار میدان میں اتارے ہیں، سو یور اسٹریٹجی ڈیڈ پروو فروٹفل، اتار لیے سارے کورنگ کینڈیڈیٹس بھی درجنوں بھر دیے ہر جگہ، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلے مرحلے کے اندر الیکشن کمیشن نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، نادرا، نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، پاور ڈویژن، پیٹرولیم ڈویژن، نیشنل کمیونیکیشن ڈویژن، ہاؤسنگ ڈویژن، چاروں چیف سیکرٹری، سی ڈی اے کی سب کی اسکریننگ کریں گے. تو اس کے اندر تو آپ کے بہت سے ایسے لیڈران بھی ہیں جو ایبسکونڈرز ہیں، جو ہائیڈنگ میں ہیں، وہ تو ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے، اور دیگر اسکریننگ جب ہوئے گی تو بہت سے اور فارغ ہو جائیں گے. نہیں، کیوں فارغ ہوں گے؟ نو میں ایسے نہیں ایگری کرتا. دیکھیں، لا شوڈ بی دا سیم فار آل. اسحاق ڈار صاحب کے لیے اگر جو قانون ہے، جو اگر ملک سے باہر تھے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی، تو میرے ملک میں بھی اگر کوئی ہمارا شخص جس کو ابھی تک سزا نہیں ملی تو قانون میں تو اجازت ہے، وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. پھر قوم کی مرضی ہے. دیکھیں، میری بات سنیں، 100 باتوں کی ایک بات، سیاست دان کو جب بھی آپ غیر سیاسی طریقے سے میدان سے باہر کریں گے، اس کا جن بار بار آپ کو تنگ کرے گا. اس کو عوام کے سامنے فیس ہونے دیں، عوام کی عدالت میں فیس ہونے دیں. اگر علی محمد ووٹ لے کے آتا ہے، 5 سال پرفارم نہیں کرتا، میری اپنی مردان کی عوام مجھے ریجیکٹ کرے گی، لیکن آپ غلط طریقے سے مجھے نکالیں گے، یہی مردان کی عوام علی محمد کو بار بار بھیجے گی، عمران خان کو بار بار بھیجے گی. کیا آپ 50 سال میں بھٹو صاحب کے لیگیسی کو ختم کر سکے؟ نہیں کر سکے، کیونکہ آپ نے پاکستان میں پالیٹکس کو پنپنے ہی نہیں دیا. ایک وزیر اعظم اپنا ٹرم 75 سال میں 5 سال کا پوری نہیں کر سکا. پہلا وزیر اعظم شہید ہو گیا لیاقت باغ میں، ایک وزیر اعظم آپ کی لیاقت باغ میں دوبارہ شہید ہو گئی، ایک پھانسی چڑھ گیا، دوسرے کو گولیاں لگی ہیں، اور آپ بھی کال کوٹلی میں ہے. پاکستان کا ایک محب وطن ترین شخص جو دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پاکستان کو لوگ عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں، آج اس کو آپ ملک سے غداری یا دہشت گردی کے پرچوں میں اندر کیا ہوا ہے. دیکھیں یہ توہین ایک شخص کی نہیں ہوتی، یہ 22 کروڑ 25 کروڑ عوام کے اور ووٹ سر کی اب ہوتی اس ہے. کو جب ہم عملی یہ جامہ سیکھ جائیں پہنا گے، دیں صورتحال کو، اگر آپ کے سینکڑوں امیدوار آزاد حیثیت میں میدان میں اتریں گے، کسی نشان کے بغیر اتریں گے، تو ایک ایسی قوم جس کا لٹریسی لیول اتنا لو ہے، جدھر خواتین جو ہیں دیہی علاقوں میں دے اسٹرگل ایز ویل، یہ تو بہت افراتفری پھیل جائے گی. دیکھیں، ویل گیٹ اوور بیٹ ہمیں مل جائے گا. بصورت دیگر کھلاڑی دیکھیں، کھلاڑی تو میدان میں موجود ہے، بلہ آپ نے کھلاڑی کے ہاتھ سے لے لیا ہے، بال ابھی اس کے ہاتھ میں ہے، یاکر مارے گا آپ کو، چھوڑے گا نہیں. دیکھیں، ہم اس ملک میں سیاست کرنے کیوں آئے ہیں؟ ہم اقتدار کے لیے تو نہیں آئے، ہم اپنے اس ملک کو ٹھیک کرنے آئے ہیں. ہماری اپنی اس پاکستان سے عمران خان کی ہماری اپنی کمٹمنٹ ہے، ہماری محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بصورت دیگر اگر بلہ نہ ملا ہے، جس آدمی کا آج یوم ولادت منا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں، ہم تقریباً سارے ہی 50 کے قریب ہونے جا رہے ہیں، 45 تو سارے شاید کراس کر چکے ہیں. میں پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے آپ یہ بتائیں، ہم نے کتنے کوئی 100 سال بعد اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے؟ 75 سال بعد بھی. دیکھیں، آج کتنے افسوس کی بات ہے. مہر صاحبہ، اس پہ پلیز غور کیجئے، پاکستان کے ارباب اقتدار بھی اس پہ غور کریں. آج سپریم کورٹ بیٹھی ہے سر جوڑ کے، 50 سال پہلے جو ایک ظلم ہوا ہے اس وزیر اعظم کو انصاف دینے. کیا 50 سال بعد ہم اس وزیر اعظم کو انصاف دینے؟ ہماری اس وقت کی سپریم کورٹ جب ہماری قبروں کے اوپر 20 سال گزر چکے ہوں گے، دوبارہ ہمیں انصاف ملے گا؟ دیکھیں، اس طرح نہ کریں. سر بصورت دیگر کیا کریں گے اگر بلہ نہ ملا؟ تو بات تو یہ بھی ہے کہ کہیں گھڑی کا نشان نہ مل جائے، دیٹ ول بی جسٹ ہورریفک آئرنی. بٹ بلہ نہ ملا. دیکھیں، جو بھی نشان ملے گا، اصل نشان کیا ہے؟ اصل نشان وہ ہے جو لوگوں کے سینوں کے اندر جو ہے وہ نقش ہو چکا ہے، اور وہ نشان ہے انصاف کا. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں سر کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل انٹرونشن بھی ہوئی، سپریم کورٹ نے جمعے کے دن جو ریمارکس دیے سائفر کیس کے اندر، اور اس کے بعد بیل بھی گرانٹ کر دی، مگر بعد ازاں ہم نے یہ سارا کچھ بھی ہوتے دیکھا. اور الیکشن کمیشن اب خط لکھ رہا ہے تمام تر حکومتوں کو بھی. آپ نے دیکھا ہے آئی جی کو بھی ہٹا دیا ہے، ڈی سی اسلام آباد کو بھی ہٹا دیا ہے، آپ کے آہد چیمہ بھی برخاست ہو گئے ہیں. آپ کو کہیں نہ کہیں حوصلہ مل رہا ہے کہ انشاءاللہ اٹ مائٹ جسٹ اینڈ ویل؟ لیکن دنیا 8 فروری کو ختم نہیں ہو جائے گی. انشاءاللہ 9 فروری کا جب سورج طلوع ہوگا، ہم اسی پاکستان میں ہوں گے. اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اگر ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم 25 کروڑ عوام کے ریپرزنٹیٹو ہیں، 2/3 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، چاہے وہ ووٹ میں کنورٹ ہو یا نہ ہو. 2/3 قوم جس کے ساتھ کھڑی ہو، اب اس کو دیوار سے نہیں لگا سکتے. یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے مطابق جائیں گے تو 8 فروری کے بعد سب لوگ پارلیمنٹ میں جا کے ملک کے مفاد میں بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھ کے فیصلہ سازی کریں. خدا وہ دن ہمیں نہ دکھائے کہ 8 فروری کے بعد کسی بھی جماعت کو دوبارہ روڈوں پہ آنا پڑے
پاکستان کی قوم تنگ آ چکی ہے ان احتجاج اور ان چیزوں سے. وہ چاہتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے. بہت بہت شکریہ.